السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت میرے پاس آپ کے لیے 3 انتہائی اہم لیکن تینوں کی تینوں انتہائی دلچسپ خبریں ہیں۔ سب سے پہلی اہم اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کی ہوئی ہے ایک ملاقات۔ اس میں آصف علی زرداری نے مولانا سے کچھ مانگا اور مولانا نے دے دیا ہے چٹا جواب۔ یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پھر ان دنوں ایک شادی کا بہت چرچا ہے، اور وہ شادی ہے ایک جنرل صاحب کے صاحبزادے کی۔ اس میں کون کون شریک تھے، کیوں شریک تھے، کیسے شریک تھے، اس پر بات کریں گے۔ اور پھر امریکی وزیر خارجہ کی خوب عزت افزائی کی ہے سعودی پرنس محمد بن سلمان نے۔ مگر اس سے پہلے کہ تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ جناب امریکی وزیر خارجہ اس وقت مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں، اور امریکہ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے آپ کو تھانے دار سمجھتا ہے، پوری دنیا کو تھانے دار ہے بھی وہ۔ لازمی بات ہے، ٹیکنالوجی میں وہ سب سے آگے ہیں، طاقت میں وہ سب سے آگے ہیں، تو تھانے داری کرنا تو پھر وہ جو طاقتور کا تو حق ہوتا ہے، اس فارمولے کے تحت حق ہوتا ہے۔ باقی رہی بات اصول کی، تو اصول بھی طاقتور کے اپنے ہوتے ہیں۔ عام آدمی، ماڑے آدمی کا کون سا اصول ہوتا ہے؟ امریکہ کی مجھے یاد ہے کہ جناب جب عراق نے حملہ کیا کویت پہ، تو امریکہ نے اقوام متحدہ سے جناب وہ قرارداد منظور کرا کے اس کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن کشمیر کے معاملے پہ اسی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں پڑی ہوئی ہیں جناب، 75 سال سے اوپر ہو گیا ہے، اس کا کوئی نہیں پوچھ رہا۔ تو یہ طاقت کا ہر جگہ پہ اپنا ایک اصول ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا کام کیا محمد بن سلمان نے، سعودی پرنس جو ہیں، کہ طبیعت اس بندے نے خوش کر دی۔ ویسے میری تو کم از کم بڑی طبیعت خوش ہوئی ہے، رانجی راضی کرنا ہوتا ہے ہم نے، اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ ان دنوں بہت ساری خبریں چل رہی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ کچھ مسلمان ملکوں کے تعلقات استوار ہونے جا رہے ہیں، اور اس سے سارے معاملے کی جو قیادت کر رہا ہے وہ سعودی عرب کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ بھی لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید پاکستان بھی ان ملکوں میں شاید شامل ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ تھا یا نہیں تھا، وہ تو جب اناؤنسمنٹ ہوتی تو پھر ہی پتہ چلتا۔ لیکن اچانک جناب سارا کھوتا کھو میں چلا گیا، پڑھا پڑ گیا۔ کھوتا کھو میں ایسے چلا گیا کہ حماس نے وہ کیے حملے اسرائیل کے اوپر۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی حماس کو کیا ضرورت تھی، حماس کو حملے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میرا ایک سوال ہے اس حوالے سے کہ حماس یہ نہ کرتا تو کیا کرتی؟ اب جتنے اسلامی ملک ہیں دنیا میں، 50 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، 52 کے قریب ہیں، تو سارے مطلب اب کتنا عرصہ ہو گیا فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کیا اسرائیل نے۔ امریکہ کی شے پر کیا سارا کچھ، آج تک کسی نے اس کا کیا کیا؟ جو حماس والے جو ہیں مسلم امہ کا منہ دیکھتے رہتے اور کچھ نہ کرتے، ان کو پتہ ہے کہ کسی نے کچھ نہیں کرنا، تو انہوں نے حملہ کرنا ہی تھا۔ خیر حملہ انہوں نے کیا، اور اسرائیل نے پھر جو اس کے اوپر وحشیانہ بمباری شروع کر دی۔ غزہ کی جو پٹی ہے بڑی چھوٹی سی پٹی ہے، اور وہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا گنجان ترین خطہ ہے، کیونکہ پورا اسرائیل جو ہے وہ پہلے تو فلسطینی تھا، سارا اسرائیل قبضہ کرتا 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 جو فلسطینی تھے ان کو اس نے ایک چھوٹے سے خطے تک محدود کر دیا۔ ایک طرف اس کے سمندر ہے، دو طرف اس کے اسرائیل ہے، تیسری طرف مصر ہے جس کا بارڈر بند ہے۔ تو وہ جو فلسطینی ہیں اس وقت تک کے اطلاعات کے مطابق 3000 اموات وہاں پر ہو چکی ہیں، جن میں 1000 بچے بھی شامل ہیں، 400 عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ جو آج رات تک کی میں بات کر رہا ہوں، جو گزشتہ رات گزری ہے اس وقت تک کی یہ صورتحال تھی۔ اچھا خیر، امریکہ جو ہے وہ جب بھی اسرائیل کو ایسا کام کرتا ہے تو وہ بالکل ہر قسم کی اخلاقیات، اصول، قوانین، جنگی جرائم، ہر چیز کو پس پش ڈالتا ہے اور اسرائیل کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ سارا مغرب کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن امریکہ جو ہے وہ اس معاملے میں لیڈ کرتا ہے، اور وہ بس تھانے دار بن کے انہوں نے ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیا۔ اب ایک بے چینی تو پھیلتی ہے نا، پوری جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر ایک بے چینی تو ہے کہ یار بڑا ظلم ہو رہا ہے، بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کرتے ہیں یا نہیں کچھ کرتے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال بے چینی ہے۔ اسی والے سے مجھے یاد آیا کہ گزشتہ روز نواز شریف صاحب سے سعودی عرب میں میڈیا نے بات کی اس فلسطین والے معاملے کے اوپر، تو نواز شریف صاحب نے اس کی بڑی زوردار قسم کی مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو موقف ہے وہی ہے جو پاکستان کا 75 سال سے فلسطینیوں کے حوالے سے موقف ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی بات کی، اور ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا حکومت پاکستان سے کہ جو فلسطینی ہیں وہاں پر ان کا پانی اور ان کا راشن بھی، اور ان کو ادویات کی بڑی ضرورت ہے، پانی اور راشن بھی ان کا غالباً ایک دن کا باقی رہ گیا تھا کل۔ تو پھر انہوں نے حکومت پاکستان سے کہا کہ جی ان کی امداد کی جائے۔ ان کی امداد اب کس راستے سے ہوگی؟ مصر کے راستے سے ہوگی۔ اگر وہاں پہ جو اقوام متحدہ کا مشن ہے اس کے تھرو وہاں پر سے کچھ امداد پہنچائی جا سکے، سنا ہے کوئی ایسی امداد پاکستان کی طرف سے اب کی جا رہی ہے، کوئی جہاز وغیرہ تیار کیا گیا اب وہاں پر، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا تو کرنا ہی چاہیے، وہ کر رہے ہیں۔ خیر تو امریکی وزیر خارجہ کی بات کرتے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جناب اسرائیل نے حملہ کر دیا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں،
تو اب ایک بے چینی پھیلی ہے، تو امریکہ نے اپنی چودراہٹ دکھانے کی کوشش کی ہے، اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا مشرق وسطیٰ کے دورے پر۔ تو وہ جناب پہنچے دندناتے ہوئے سعودی عرب میں، تو جیسے امریکیوں کو عادت ہے کہ دنیا کا ہر ملک ان کے آگے لیٹا ہوا پہلے سے ہی ہوتا ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ سعودیز بھی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو انہوں نے جب وہاں پہ پہنچے تو محمد بن سلمان جو کہ سعودی پرنس ہیں، کراؤن پرنس ہیں، اور عملاً بادشاہ ہی ہیں، کیونکہ حکمرانی تو انہیں کی چلی ہے، جو بادشاہ ہیں سعودیہ کے وہ تو خاصے اب ضعیف ہو چکے ہیں، تو یہ کراؤن پرنس ہیں، اگلا بادشاہ انہوں نے بننا، تو ابھی سے حکمرانی یہی کرتے ہیں، سارا کچھ انہیں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو محمد بن سلمان سے ملاقات کی جب امریکہ کے نے بات کی کہ وزیر خارجہ صاحب ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے بلوا لیا ملاقات کے لیے، بلوا کے ان کو بٹھا دیا، یعنی پرسوں شام کی یہ بات ہے، بٹھا دیا۔ اب کئی گھنٹے انتظار کیا، اور وہ امریکی وزیر خارجہ نے کہا یار یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کبھی ایسا اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ کس وقت ملاقات ہے؟ ان کا جی بیٹھے ہو جائے گی ملاقات۔ اچھا بٹھا کے ان کو کئی گھنٹے، اس کے بعد کہا جی ابھی محمد بن سلمان سے مصروف ہیں، آپ سے نہیں مل سکتے، تو کل آپ آ جائیں۔ اب وہ اگلے دن یعنی کہ گزشتہ روز کل امریکی وزیر خارجہ صاحب وہاں پہ پہنچے، ایم بی ایس صاحب ملے، مطلب ملنا تو تھا، کام جو اسی سے گئے ہوئے تھے۔ اچھا پھر بھی ان کو کافی دیر انتظار کروایا گیا، انتظار کروانے کے بعد جب ایم بی ایس صاحب نے، محمد بن سلمان صاحب نے اپنا دیدار عطا کیا امریکی وزیر خارجہ کو، تو بجائے اس کے کہ امریکی وزیر خارجہ جو اپنے پلاننگ، منصوبہ بندی کو، مطالبات، کوئی بدماشی، کو دھمکی وہ انہوں نے دینی تھی، تو اس بجائے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات شروع کر دے، تو ایم بی ایس صاحب نے کہا کہ جناب دسو یہ کدو بند کرا رہے ہو؟ مطلب انہوں نے کہا کہ جو آپ جو کچھ کرا رہے ہیں غزہ میں، یہ کب بند کروا رہے ہیں آپ؟ کیوں اسرائیل کی اس طرح کی اوپن سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس طرح تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور جناب پھر سعودی عرب نے کیا ساتھ یہ کہ وہ جتنی پیش رفت اور تھی نا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی، وہ ساری چلے گی کھو کھاتے۔ ایک تو وہ جو ایک اسرائیل کو امید بنی تھی کہ شاید کو 5-6 اسلامی ممالک جو اس کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لیں گے، تو وہ ذرا اس کی اخلاقی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، تو وہ کام بھی ہاتھ سے نکل گیا، اور امریکہ کی وزیر خارجہ صاحب کی عزت افزائی ہو گئی۔ اگرچہ کہ اس عزت افزائی سے امریکہ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، اسرائیل کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ دونوں ہی بڑے ڈیٹ ہیں، لیکن بہرحال محمد بن سلمان نے کم از کم کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیرت کا مظاہرہ کیا، اور امریکی سفیر کو کہا کہ بھائی صاحب اپنی اوقات میں رہو۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ ہم نے ایک، یہ جو میں مثال دے رہا ہوں اس کو مثال کے طور پہ لیجئے گا، ایڈا کچھ سیریس نہیں ہونا۔ ایک مثال ہے، وہ بڑی مشہور مثال ہے کہ جی تھانے دار کی ماں مر جائے تو پورا شہر آتا ہے، لیکن جب تھانے دار خود مر جائے تو پھر کوئی بھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ دنیا داری ہے نا جی، لوگ تعلق رکھتے ہیں طاقت کی وجہ سے، اس کے اثر رسوخ کی وجہ سے، اس کے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے، کسی بھی بندے کے ساتھ۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ تو وہاں پر ایسا ہی یہاں پر بھی ہوا، جس شادی کی میں بات کروں جی، یہاں پہ ایک جنرل صاحب کے صاحبزادے کی شادی تھی۔ وہ جنرل صاحب کون تھے؟ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے میں اس وقت جتنے جنرل موجود ہیں، اگر ہم کہیں کہ جو 3-4 مشہور ترین جرنیل ہیں، ان میں سے ایک ان کا نام شامل ہوتا ہے۔ ان کو مشہور کرنے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ جناب عمران احمد خان نیازی کا ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے ان کو بڑا ٹارگٹ کیا، ان کو برے برے ناموں سے پکارا، ان کو کبھی ڈرٹی ہاری کہا، کبھی مسٹر ایکس کہا، کبھی وائی کہا، کبھی زیڈ کہا، کبھی کیا کہا۔ لیکن عمران خان صاحب جھوٹے ہی ثابت ہوئے، جھوٹے اس طرح ثابت ہوئے کہ عمران خان صاحب، وہ جو جن جنرل صاحب کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہیں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب۔ آپ نے سمجھ گئے ہوں گے جب میں نے عمران خان صاحب کا حوالہ دیا، تو وہ اس وقت ISI جو پاکستان کی ٹاپ کی ایجنسی ہے، اس میں سب سے ٹاپ کی جو تگڑی پوسٹ سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ میجر جنرل رینک کے ISI کے اندر بھی بہت سارے افسر ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے مشہور افسر ہوتا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے اندر اپنے اختیارات کے حوالے سے سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے، تو وہ DGC ہوتا ہے، ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس اس کو کہتے ہیں میرا خیال ہے، اور وہ ہوتا ہے، تو وہ فیصل نصیر صاحب ہیں۔ تو فیصل نصیر صاحب کے اوپر بڑے بڑے الزام لگائے عمران خان صاحب نے کہ جناب میں وہ جوڈیشل کمپلیکس میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے بندے کھڑے کیے تھے، مجھے پتہ چل گیا کہ فیصل نصیر خود آیا ہوا ہے جناب مجھے مارنے کے لیے۔ پھر جناب وہ میں نے وہاں پہ پولیس والوں کا مقابلہ اس لیے کیا میرے گھر کو انہوں نے زمان پارک میں، کہ مجھے پتہ چلا تھا جی فیصل نصیر آیا ہوا مجھے قتل کرنے کے لیے، اور یہ میں جو بالٹیاں لے کے پھرتا ہوں، یہ میں ڈبے لے کے پھرتا ہوں سر کے اوپر، یہ مجھے پتہ ہے فیصل نصیر جو نہیں مجھے مروانا چاہتا۔ مطلب اس بندے نے کون سا الزام ہے جو جنرل فیصل نصیر کے اوپر نہیں لگایا؟ خیر وہ الزام سارے غلط ثابت ہوئے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی میں گرفتار اس لیے نہیں ہونا چاہتا، میں مذمت اس لیے کروں کہ مجھے حراست میں مار دیں گے۔ کسی نے مارا ہے؟ آج 2 مہینے ہو گئے اندر ہے نا، کسی نے مارا ہے؟
الٹا وہی عمران خان جو کہتے تھے مجھے عدالت میں پیش کریں گے تو میری جان کو خطرہ ہے, مجھے جنرل فیصل نصیر مار دے گا, اب وہی عمران خان وہاں پہ سے درخواستیں ڈال رہا ہے کہ جی مجھے عدالت میں پیش کیا جائے, میرا جیل ٹرائل نہ کیا جائے. پھر آج گزشتہ روز پھر ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ بھائی صاحب یہ آپ نے خود ہی کہا تھا سیکورٹی کا مسئلہ ہے, تو جیل کے اندر تو کوئی سیکورٹی کا ایشو نہیں ہوگا, یہ تو آپ کی سیکورٹی کے لیے ہم نے آپ کو اندر رکھا ہوا. تو وہ جو زیر حراست مجھے مار دیا جائے گا, یہ ساری ڈرامے بازی بھی عمران خان صاحب کی ایکسپوز ہو گئی. خیر ہم بات کر رہے تھے ان کے صاحبزادے کی شادی تھی جناب, یہ جو سیچرڈے گزرا ہے ہفتے کا دن, اس میں ان کے صاحبزادے کی جو ہے وہ دعوت ولیمہ تھی. اس دعوت ولیمہ میں بڑے بڑے لوگ شریک تھے. لازم بات ہے ایک اتنا امپورٹنٹ عہدے کے اوپر ایک جنرل صاحب اور ان کے صاحبزادے کی شادی ہو تو اس میں لوگ تو بڑے شریک ہوتے ہیں. یہ پتہ چلا جناب ان کے بیٹے صاحبزادے کا نام ہے شارق, اور بلوچستان کی ایک فیملی میں وہاں پر ان کی شادی ہوئی ہے. تو ان کے جو وہ وزیر اعظم صاحب اس میں شریک تھے. ان کی دعوت ولیمہ میں انوار اللہ کاکڑ صاحب, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب موجود تھے, ڈی جی ISI جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب موجود تھے, شہباز شریف صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی موجود تھے, اور بلاول صاحب بھی موجود تھے, اور اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, اور امیر مقام صاحب بھی موجود تھے. یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کے 3 لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے, شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور امیر مقام صاحب. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو حاضری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اور معنی خیز ہے. اس میں جناب بلاول صاحب شریک ہوئے, اس میں جناب فریال تالپور صاحب جو آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ ہیں اور بلاول صاحب کی پھوپھو ہیں وہ بھی شریک ہوئیں. پھر جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب وہ بھی شریک ہوئے, سابق وزیر ناصر علی شاہ وہ بھی شریک ہوئے, شرجیل میمن بھی شریک ہوئے. اچھا اس کے علاوہ جو آفیشلز تھے مثلاً CM پنجاب تھے, اور جو CM سندھ تھے وہ بھی شریک ہوئے, اور جو گورنرز تھے وہ بھی شریک ہوئے, اور بڑی امپورٹنٹ جو سول اور ملٹری افسران ہیں یا جو اہم عہدوں پہ تعینات لوگ ہیں وہ سارے اس شادی میں شریک تھے. یہ شادی ہوئی راولپنڈی کے جو بیریہ ٹاؤن ہے اس کے فیز نمبر 7 میں, وہاں پہ ایک شادی حال ہے بڑا معروف, وہاں پر ہی شادی ہوئی. ویسے میرا خیال تھا کہ شاید یہ اپنے وہ فوجیوں کے آفیسرز میں اس میں کریں گے, لیکن بہرحال انہوں نے ایک جو سولین یا پرائیویٹ جگہ پہ یہ شادی کی. ویسے بیریہ ٹاؤن کے اندر بھی پرائیویٹ ہی, تو آپ سولین جگہ تو آپ اس کو نہ ہی سمجھے, زیادہ تر وہاں پہ ہمارے جو فوجی افسران ہیں ساتھ ہی DHA وغیرہ بھی, تو ان کا وہاں پہ شاید ان کو زیادہ سوٹ کرتا ہوگا. خیر یہ وہاں پہ شریک تھے. ان کی جو شرکت ہے وہ اس کو بڑی معنی خیز نظروں سے لیا جا رہا ہے جو پیپلز پارٹی کی شرکت ہے. اب مسلم لیگ نون کی طرف چلیں ٹھیک ہے, مطلب 2-3 لوگ آئے تھے, وہ بنتا تھا ان کا آنا, اتنی نمائندگی تو کسی پارٹی کی ہونی چاہیے تھی. اور پیپلز پارٹی کے جنہیں وہ کافی سارے لوگ شریک تھے. اب پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ کہا جائے تو نیب کے اندر اس وقت سب سے زیادہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چل رہے ہیں. سندھ میں بڑے کیس کھل گئے ہوئے ہیں, اور خورشید شاہ نے پچھلے دنوں ملاقات بھی کی تھی چیئرمین نیب سے, کہا تھا کہ جناب مہربانی کریں ہمارے ساتھ, وہ ہمارے وہ NHA کے معاملات پہ جو نہیں ہے وہ ہمارے پاس اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے سندھ میں, تو اس میں نیب اور FIA وغیرہ کود رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی نا وہ تو چونکہ وفاقی ادارے کے تحت ہوتا ہے NHA والے پروجیکٹ, تو اس میں تو یہ کر سکتے ہیں. خیر اس وقت پیپلز پارٹی بڑی کوششیں کر رہی ہے, بڑی ایفرٹس کر رہی ہے. ہم آپ کو اپنے پچھلے ولاگس میں بتاتے بھی رہے ہیں کہ وہ پوری کوششیں کری کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے کو معاملات سیٹنگ ہو جائے. لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر. جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ سیاستدانوں سے ملنے ملانے والے آدمی نہیں ہیں, تو وہ نہ ہی کسی کی اس طرح کی کوئی نجائز سفارش مانتے ہیں, نہ وہ کسی کی نجائز سفارش کرتے ہیں, نہ کوئی سنتے ہیں. خیر یہ جو پیپلز پارٹی کی ساری جو لائن تھی نا یہ وہاں پر موجود تھی. اور پھر جو ان کے اس وقت سب سے قریبی دوست سمجھے جاتے ہیں جنرل فیصل نصیر صاحب کے, فیصل واؤڈا صاحب, وہ بھی اس شادی میں شریک تھے. تو یہ جناب ایک شادی کی خبر تھی. وہاں پر یہ مجھے پتہ چلا کہ پالیٹکس کے اوپر بہت زیادہ گفتگو ہوئی. وہاں پہ جو شرکاء تھے شادی کے آپس میں جو ان کی گپ شپ ہوئی, وہ جو موجودہ اس وقت ڈرائیو چل رہی ہے جو چلائی جا رہی ہے یہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف, اور بجلی چوروں کے خلاف, اور اسمگلروں کے خلاف, اور تیل کے اسمگلروں کے خلاف, اور شوگر مافیا کے خلاف, جتنے مافیاز پاکستان کے اندر ہیں نا سارے, وہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ کام تو پکڑائے ہوئے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گزشتہ کو 1.25 مہینے سے, جس کے مثبت اثرات بھی اس وقت سامنے آ رہے ہیں. ڈالر بھی نیچے گیا ہے, پیٹرول بھی نیچے گیا ہے, انشاءاللہ اب آگے جائیں گے تو بجلی اور گیس بھی نیچے جائیں گے. فی الحال تو زیادہ ہی ہیں, لیکن امید ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں گئیں تو باقی چیزوں پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. تو یہ اس ساری صورتحال کے اندر جناب یہ ایک اہم فنکشن تھا جس کے اندر لوگوں کی حاضری جو ہے وہ بہت ساری سمتوں کی طرف اشارے کر رہی تھی. تو ہم نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں. تیسری خبر ہے جناب, اس کی کچھ ایکسکلوزیو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جناب پھڈا ہو گیا شروع, اور پھڈا شروع ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا. JUIF کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب والا گروپ ہے اس کو JUIF کہتے ہیں, فضل الرحمان سے ہی F بنتا ہے.
تو ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات غالباً کو 1.5-2 گھنٹے چلی ہے مولانا صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی. تو یہ ملاقات ہوئی پرسوں لیکن اس کی خبر کوئی آفیشلی نکلی نہیں. تو ہم نے کہا یار چیک کریں کوئی مطلب کیا چکر ہے یہ, کیا کیوں مل رہے ہیں, کیا معاملات چل رہے ہیں. تو وہ جناب پتہ یہ چلا ہے کہ مولانا صاحب سے ملاقات کی آصف علی زرداری صاحب نے جا کے, اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ جناب مولانا صاحب آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ مل کے چلیں, کچھ سندھ والے معاملات پہ کوئی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, یہ وہ مطلب ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کر لیتے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی کچھ کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اکڑ جائیں نا تو پھر بہت بری طرح اکڑ جاتے ہیں. وہ اکڑ گئے ہیں اور 73 کے آئین کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم وفاق میں ہم مطلب حکومت میں اتحادی تھے, پچھلی جو اتحادیوں کی حکومت تھی, لیکن سندھ میں آپ لوگوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی. تو جب آپ نے ہماری کوئی بات سندھ میں نہیں سنی تو پھر ہم آپ کی کیوں سنیں. انہوں نے بیسکلی ریکویسٹ یہ کی تھی, یہ میں آپ کو ایکسکلوسیو خبر دے رہا ہوں, انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے مبینہ طور پہ یہ ایک درخواست کی تھی کہ جی آئندہ جو الیکشن آ رہا ہے نا اس میں آپ مسلم لیگ نون اور MQM کے اتحادی نہ بنیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا جناب کیوں نہ بنیے, تو اسی سائڈ نال کوئی چنگی کی ہے, مطلب مفہوم اس کا یہ ہے. تو خیر اب مولانا صاحب نے ان کو کر دیا انکار, اور ابھی تک صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ اگلے الیکشن کے حوالے سے جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے اور GDA ہے اور MQM ہے اور PMLN یہ سندھ کے اندر اتحاد کریں گے. پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی خصوصاً جنوبی پنجاب میں, لیکن وہ کوئی بات بن نہیں سکی. تو اب وہ ان کو اپنے سندھ کا معاملہ ہے کہ جی سندھ کسی طریقے سے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے اگلے الیکشن میں. مولانا صاحب نے ان کو یہ بھی کہا کہ اچھا چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں, سوچ لیتے ہیں. یہ جو میں نے بات کہی تھی کہ وہ جنوری میں الیکشن جو ہے ان کو تھوڑا آگے لے جائیں, برف باری ہوگی تو بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے, تو ممکن نہیں ہوگی بہت سارے علاقوں میں پولنگ. تو اس پہ تو آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, تو اگر آپ اس میں ہمارا ساتھ دے دیں تو پھر ہم کچھ اس حوالے سے سوچ سکتے ہیں. خیر زرداری صاحب تو بہرحال الیکشن آگے لے جانے کے حق میں نہیں ہے. تو یہ جو ان کی ایک ملاقات تھی ان دو بڑوں کی, پاکستان کے دو بڑے سیاستدانوں کی, یہ ڈیڈ لاک اس میں رہا, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے. تو یہ 3 خبریں تھیں جو مزید خبروں کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.